رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے برغدہ وش ولایت فخر السادات فخر الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید محمود ذوالقرنین شاہ صاحب بخاری قادری المعروف حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکاتہ عالی مرکز سجادہ نشین خبرہ والا شریف کی سب سے بڑی درگاہ قصر عارفہ نئے سال کا مدینہ الاولیاء بابا علی ٹوپی والی جان پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واجب الاحترام قبلہ حافظ صاحب عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک میں اکٹھے ہو کر مجھے آپ کو حضور علیہ السلام کی پیاری باتیں سنانے اور آپ سب کو سننے کی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا یہاں آنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے۔ حالانکہ قومی ترانہ شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اس میں اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے محبت توحید میں آباد ہونے کی۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت جس دل میں نہیں ہوتی وہ دل مردہ ہوتا، وہ دل ہی نہیں ہوتا جس میں آقا علیہ السلام کی محبت، الفت، چاہت، عشق، محبت یہ سب کچھ نہ ہو تو وہ دل ہی مردہ ہوگا۔ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے لا یؤمن احد حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اپنے والدین، اپنی اولاد، ہر چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ جان لے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے مکمل کرنے کے لیے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ سے حالی ہے تو ایمان نامکمل ہے۔ شاعر نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اس میں اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھنے سے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے تو یہاں تک کہا کہ ایمان نامکمل ہے، لیکن حضور کی حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمان کا پتہ ہی کٹ جاتا ہے، ایمان کا کھاتا ہی ختم ہو جاتا ہے اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ حضرات جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، جتنی عبادات ہیں اگر ان میں کرنے میں آقا علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو وہ عبادات بھی بیکار ہے۔ کیونکہ اس لیے نماز بڑی عبادت ہے، افضل العبادات ہے، مومن کی معراج ہے۔ بندے
عابد اور معبود کے درمیان واسطے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، بڑی اہم عبادت ہے، لیکن وہ نماز اگر اس میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مستغرق ہو کر وہ ڈوب کر اس کو مستی میں حضور علیہ السلام کی اگر نماز ادا نہ کی جائے وہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی، نماز ہی بیکار جاتی ہے۔ جس میں آقا علیہ السلام کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ، بعض اللہ کہتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، بعض حضرات ایسی کہتے ہیں، لیکن نماز مکمل تب ہوتی ہے جب حضور کا نام نامی لیا جائے، حضور کا ذکر نماز میں ہو، پھر نماز مکمل ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، کہتے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہ اپنی روزوں پر ایمان ہے، نہ اپنی عبادات پر، نہ اپنی نمازوں پر ایمان ہے، نہ اپنے صدقات پر ایمان ہے، مگر مجھے اتنا مان ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے بتلا دیا کہ مجھے تو پتا ہے قیامت کب آئے گی، پہلے یہ تو بتاؤ کیا تم نے ٹیسٹ کی تیاری کی ہوئی ہے، کیا تم نے سامان تیار کر رکھا ہے جو قیامت کے لیے آخرت کی فکر کر رکھی ہے۔ ایک امتحان ہوتا ہے دنیا کا، عارضی جو امتحان دیا جاتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا، اس کو پاس کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، 100 نمبر ہوں ٹوٹل تو اس میں ہمیں 33 نمبر والا پاس کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی صحابی سے کہا تو امتحان تو دے گا، لیکن کیا تم نے تیاری کر رکھی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن کیا تم نے قیامت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر رکھا ہے، کیا کوئی اچھے اعمال کر رکھے؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے نہ اپنے روزوں پر ایمان ہے، نہ اپنے صدقات پر ایمان ہے، نہ اپنی عبادات پر ایمان ہے، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے بس محبت ہے۔ فرمایا جس کو تیرے ساتھ محبت ہوگی، یعنی تجھے میرے ساتھ محبت ہے، کل حشر تیرا میرے ساتھ ہوگا اور تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا حضرات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوشنبہ کے روز نماز فجر میں جب صحابہ کرام مشغول تھے، تو جب آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باہر تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے ہونے کی کوشش کی، جماعت کرا رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق، پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن حضور علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جاری رکھیے نماز، اور پھر آپ حجرہ فاطمہ عائشہ صدیقہ میں واپس چلے تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی امیہ بن حلف کے غلام، انہیں غلام بنایا ہوا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، آپ کو پتھر پر لٹایا، رسی میں باندھ کر پورے گلے مکے میں پھرایا، تو طرح طرح کے آپ پر ظلم و ستم کیے گئے۔ لیکن جب آپ کی باری آئی نزا کی، یعنی اب جب آپ کا حضرت بلال حبشی کا آخری وقت آیا تو آپ خوش ہو رہے ہیں، اور آپ کی زوجہ جو ہے وہ رو رہی ہے۔ فرمایا کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے آج میں آقا علیہ السلام کے پاس جانے والا ہوں۔ تو یہ ہوتے ہیں صحابہ کرام جن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اب دنیا میں بھی رہیں تو حضور کے عاشق بن کر رہیں، جب آپ آخرت میں بھی جائیں، قبر میں بھی جائیں تو ہمیں حضور کی زیارت ہو۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ام عمارہ، غزوہ احد جاری تھا، نقصان کی لڑائی تھی، تمام صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس میں سے حضرت ام عمارہ بھی جو تھے وہ کفار کو جو تھے تلوار کے وار سے زخمی کرتے گئے، ان کو قتل کرتے گئے، اور ساتھ ساتھ ان کے جسم پر بھی بہت زیادہ زخم آ گئے۔ تو زخموں سے جسم جو تھا وہ چورا چور ہو گیا، لیکن دل میں یہ آرزو تھی
کہ حضور علیہ السلام کا جب تک دیدار نہ کر لوں میں اپنی آنکھ، کیونکہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب دیدار کروں تو پھر میں مجھے چاہے موت آ جائے تو آقا علیہ السلام کی زیارت جب کی تو پھر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جان جانے والی سے پوچھ لگی۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، ان کے دل میں حب مصطفیٰ جو تھے وہ سرشار ہوا کرتے تھے، حضور سے ہر چیز محبت کرتی ہے، نہ صرف پتھر نہ صرف درخت۔ وہ آستین حنانہ جب مسجد نبی کا ممبر شریف ابھی بن رہا تھا تو لکڑی کا وہ آستین حنانہ جس سے حضور علیہ السلام ستون اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ممبر شریف بن گیا تو اسے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اب اس سے جدا ہو رہے ہیں تو وہ غمگین ہونے لگا، رونے لگا، تو اس کو بھی حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی، اس کی بھی حضور علیہ السلام سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی، پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، درخت بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، شمس و قمر برد و صبر کائنات کی ہر چیز حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح حضرات محترم ایک جو تھا مکہ معظمہ میں چند گروہ آئے، ایک قافلہ تشریف لایا کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس چند مبلغ بھیجیے تاکہ وہ ہمیں تبلیغ کرے، دین کے احکام سکھائے۔ تو حضور علیہ السلام نے چند اشخاص کی ڈیوٹی مقرر کی کہ آپ یہاں تشریف لے جائیں اور ان کو دین کی اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ تو حضور کے حکم کے مطابق صحابہ کرام تشریف لے گئے، جب تشریف لے جاتے ہیں تو 200 کفار وہ جرمٹ میں دارے باندھ لیتے ہیں اور صحابہ کرام ان کو اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تمہیں کون بچائے گا، اگر نجات چاہتے ہو تو مسلمانی کو چھوڑ دو، کفر اختیار کر لو، نبی کا آخری کا زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، آج تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو یہ ڈیل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر جان جاتی ہے تو جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام جو تھے وہ تیار ہوئے، لڑائی گئی اور کفارہ نے جو تھے وہ 200 کے لگ بھگ تھے اور صحابہ کرام کے چند کم و بیش 10-12 تھے ان کی تعداد۔ تو انہوں نے جو تھی لڑائی لی، جب آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سارے شہید ہو گئے، ایک حضرت حبیب بچے، ان کو کفارہ نے مکہ نے کیا کیا کہ ایک دن کہا کہ مچ لگاتے ہیں تاکہ ان کو مسلمانوں کو ایک سبق دے، ڈرانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ چاہتے انہوں نے ایک سوری تیار کی بڑی سی اور کہا کہ اے حبیب آخری وقت ہے، آخری موقع ہے، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے، کفر اختیار کر، اگر چاہتے ہو کہ مسلمان جو ہے اپنی برقرار رکھنا چاہتے ہو، نبی آخر الزمان کا کلمہ جو ہے اس کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو پھر مرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب 2 راستے ہیں تمہارے پاس، جس کو تم چوز کرو گے وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو فرمایا کہ کہنے لگے تمہاری آخری خواہش، کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چاہے مجھے سولی پر چڑھانا جو دن تمہارا کرتا ہے کر دیں۔ چنانچہ حضرت حبیب علیہ السلام نے جب 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کفارہ نے مکہ یہ سمجھ اٹھے کہ ہمارا تو کام بن گیا ہے، چنانچہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی ہے، آپ کفر کو اختیار کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ آنکھوں سے آنسو جو آ رہے ہیں یہ حضور کی وداعی سے کی وجہ سے آ رہی ہے،
کیونکہ حضور علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد مجھے سولی پر چڑھا دو تاکہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر سکوں. تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اس چاہت، اور ہمارا بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس سے ہم محبت کریں اس پر اگر تنقید بھی کریں تو تنقید میں بھی حسن خوبی نظر آنی چاہیے، تنقید میں بھی اچھائی کے پہلو نظر آنے چاہیے. جہاں محبت کی جاتی ہے وہاں تنقید نہیں کی جاتی، وہاں کوئی اس کا عیب نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی حسن خوبی کو بیان کیا جاتا. اس کی محبت میں اگر کوئی اس کا برا فعل بھی ہے، برا عمل بھی ہے، تو وہی بھی عاشق کو جو ہے اس کا اچھا فعل، اچھا کردار وہی سمجھ آتا ہے. ہم تو نکارہ ہیں، کمے ہیں. بعض حضرات بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو فلان ہے، اپنے پیچھے کے راز بتا دیتے ہیں. نعوذ باللہ، بعض اس طرح کے دعوے بھی کر دیتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے تو واضح طور پر فرما دیا ہے. میرے صحابی، ایک صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتے وقت سامنے سے بھی اتنا ہی دیکھتا ہوں جتنا پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیں تو دماغ کے پیچھے کا پتہ نہیں، حضور تو حالات و واقعات کو جانتے تھے، دلوں کے راز کو جانتے تھے. اس لیے صحابی سے کیا کہ میں تمہارے پیچھے بھی تمہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوتا جس طرح سامنے دیکھ رہا ہوتا. تو حضور علیہ السلام کی نظر جو تھی وہ ان کے سامنے ہر چیز آیات تھی. اب ہم جو تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کریں، اچھے پہلو کو اختیار کریں، اگر اس کی بھی ضرورت نہیں. اگر دل میں حب مصطفیٰ ہوگی تو تمام پہلو جو تھے اچھائی کے وہ خود بخود پیدا ہو جائیں گے. وہ انسان یہ سمجھ جائے گا یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، پھر اس پر قابو پائے گا، اس کو روکے گا. اور دنیا کے جو ہے یہ عارضی چیز ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دنیا میں کہتے ہیں کہ اس طرح رہنا چاہیے جیسے کشتی ہوتی ہے، سمندر میں سفر کر رہی ہے آپ، اور سمندر میں جب کشتی چلتی ہے تو جہاں جب تک سمندر میں تیرتی رہتی ہے تو وہ برقرار رہتی ہے، جب اس میں پانی آ جاتا ہے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح ہمیں رہنا چاہیے، یعنی کشتی کی طرح. یہ نہیں کہ سمندر میں جب پانی آ گیا تو کشتی بہ گئی. پوری طرح ہمیں دنیا میں جو ہے ڈوب کر دنیا کے حال و بتا کے پیچھے نہیں کر جانا چاہیے، بلکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اس طرح ایک مثال کے طور پر ایک شخص وہ بڑا ہی مالدار تھا، اس نے اپنی شادی بیٹے کی اور طرح طرح کی ڈشز رکھی. تو کھا پی کر جب لوگ یہ کہنے لگے، بعد میں جب جانے لگے تو کہنے لگے یہ بلیک میل کا پیسہ ہے، یہ فراڈ کا پیسہ، یہ سود کا پیسہ ہے. اسی طرح حضرات جب کوئی شخص نادار یا غریب مفلس اپنے بیٹی کی شادی میں جاتا ہے وہ اتنا اہتمام نہیں کر پاتا، لیکن پھر بھی بعض حضرات جب جانے لگتے ہیں کھا پی کر تو کہتے ہیں کہ اتنا کنجوس ہے، مکھی جوس ہے، کہ اپنے بیٹے کی شادی تھی لیکن کوئی اچھی ڈشز وغیرہ کھانا نہیں پکا سکتا. تو یہ دنیا جو ہے یہ راضی نہیں ہوتی، چاہے آپ اس کو راضی کرنے کے لیے جتنے جتن کر لیں، جتنے کام کر لیں، یہ راضی ہونے کی دنیا. اس لیے ہمیں دنیا کو راضی کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اور کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کیسے بنتا ہے. حضرت آتش بار جو تھے وہ بڑے اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ ولی. اب جو اس درگاہ پر آتا ہے، بڑی درگاہ بابا جی ٹوپی والی چند پہ سرکار پر آتا ہے، درگاہ مدینہ الاولیاء پر آتا ہے، اور جو ہمارا مرید ہے اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہی دوئی، تے منظر مقصود نہ پہنچے بعد ادب کوئی.
مولانا روم علیہ رحمہ آپ کا ایک بھوچی تھا جس کا نام تھا حضرت آتش باز. ان کا نام تھا آتش باز. آپ کے ہاں ایک آدمی تشریف لاتا ہے. آپ اپنے باورچی سے کہتے ہیں کہ کھانا لائیے. باورچی جب کھانا پکانے کے لیے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایندھن ہی موجود نہیں, لکڑی ہی موجود نہیں, تو کھانا کہاں سے پکاؤ. سبحان اللہ. چنانچہ آپ وہ باورچی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اگر میں جاتا ہوں کسی دوسرے ہمسائے سے لکڑی خریدنے اور شیخ کو بتایا نہیں, مولانا رومی علیہ رحمہ کو بتایا ہی نہیں, تو یہ بے ادبی ہو جائے گی. پھر سوچا کہ اگر میں جاتا ہوں بازار سے لکڑی خریدنے, اتنے میں وہ مہمان چلا جائے گا تو شیخ کی ناراضگی ہوگی, پھر بھی بے ادبی ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ سوچی کہ اگر کھانا لے کر جاتا تو پھر بھی بے ادبی ہو جائے گی. شیخ نے کہا ہے کھانا لے کر آؤ, اب مجھے ہر حال میں کھانا لے کر آنا ہے. یہ آپ سب کے لیے بات ہے, جو مریدین ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ اس طرح اپنے بزرگوں کا, اپنے والدین کا, اپنے پیر و مرشد کا اس طرح وہ احترام کریں, تب آپ منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں. کہ حضرت آتش باز نے پھر سوچا, اپنی ٹانگ کو پکڑ کر کہا کہ آج تمہاری باری آ گئی ہے. مجھے لکڑی تو نہیں مل سکی, لیکن میں اپنے شیخ کے فرمان کو ان پر عمل کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. اپنے شیخ کے فرمان پر عمل کروں گا تو تب جا کر میں منزل مقصود پر پہنچ سکوں گا. چنانچہ انہوں نے اپنی ٹانگ کو کہا کہ آج تمہاری باری ہے. اس کو بیچ میں رکھا اور آگ لگا دی, اور لکڑی کی جگہ اپنی ٹانگ کو استعمال کیا. اور جب کھانا پکا کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں لے گئے, اس شخص نے کھانا تناول فرمایا. تو شیخ جو تھے, جو مریض کہتے ہیں ارادہ کرنے والے لوگ, اور شیخ جو ہوتا ہے وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ نے اسی وقت کہا, اے میرے باورچی, لکڑی تو موجود نہیں, ایندھن تو موجود نہیں تھا, پھر یہ تم کھانے کا سامان, یہ کھانا کس طرح تم بنا کر لائے. فرمایا, یا شیخ, ایندھن بالکل موجود نہیں. سارا واقعہ عرض کیا کہ اگر یہ کرتا تو بے ادبی ہو جاتی, اگر یہ سوچتا تو بے ادبی ہو جاتی. لہذا میں نے اپنی ٹانگ سے کہا کہ آج تمہاری باری ہے, لکڑی کی جگہ تمہیں یوز کروں گا, تمہیں استعمال کروں گا, تو کھانا پکا کر اپنی شیخ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. اتنا جب کہا تو حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ نے کہا کہ اپنا پوچھا تو اٹھاؤ, اپنی شلوار کو اوپر تو ذرا کرو, دیکھو تو صحیح تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا ہے. جب اوپر کیا تو بالکل ٹانگ صحیح سلامت. سبحان اللہ. ٹانگ کو کوئی فرق ہی نہ پڑا. تو یہ تھے حضرت آتش باز, جو سوچ, یہ تھنکنگ, یہ اپنی نیت اس طرح لے کر آئے تھے. کسی مرشد یعنی اپنے مرشد مولانا روم کی بارگاہ میں باورچی بن کر آئے تھے, اور بن کے اللہ کے ولی. اور اگر یہ سوچ لے کر آتے, اللہ کے ولی بن کر آتے, تو خدا کی قسم وہ باورچی بھی نہ رہتے. تو اس طرح کی سوچ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی اگر سوچ ہوگی تو ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, جیسے پہلے میں نے ذکر کیا, حب اللہ و رسولہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی محبت, یہ اپنے دل میں بسائیں, تب جا کر زندگی جو ہے صحیح طریقے سے گزرتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو غیر مشروط محبت, لا محدود وفاداری نصیب فرمائے, اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں اپنا ایمان, ہمیں اپنا پیارا, ہمیں اپنا عقیدہ یہ درست رکھنے, اس پر ڈٹے رہنے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور تاجدار ختم نبوت پر اپنی تن من جان سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں توفیق دے, اور اولیاء اللہ سے ہمیں نسبت اور شکل اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
آمین وما علینا الا البلاغ